ہمارے معاشرے میں معذور خواتین کو صرف جسمانی چیلنجز کا ہی نہیں بلکہ بے حسی، صنفی امتیاز اور پرتشدد انتہا پسندی جیسے سنگین مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ آج کی رپورٹ میں آپ کو ملوائیں گے امامہ سے، جو ملتان میں رہنے والی ایک معذور مگر باہمت لڑکی ہیں اور ان خواتین کے لیے آواز بلند کر رہی ہیں جن کی آواز کو اکثر خاموش کر دیا جاتا ہے۔ میرا نام امامہ ارباب ہے۔ 3 سال کی عمر میں ایک حادثے میں میری ٹانگ میرے جسم سے الگ ہو گئی تھی۔ اسی کے چلتے میری چھوٹی سسٹر، اس کی دونوں ٹانگیں باڈی سے الگ ہو گئی تھی۔ اس کے بعد ہم ایک نیو ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہے، جس میں میرے پیرنٹس کو میری فیملی نے بہت سخت الفاظ استعمال کیے، ان کو ٹونٹ مارا، انہیں یہاں تک یہ الفاظ کہے گے کہ خدا ایسی زندگی دینے سے بہتر ہے انہیں پردہ دے دیا جائے۔ انہیں یہ بھی کہا گیا کہ شاید میں بھی تمہارے کوئی گناہوں کی سزا ہے جو تمہارے بچے ایسے ہو گئے ہیں۔ بس اسی طرح معاشرتی رویوں سے زندگی چلتی رہی، آگے بڑھتی رہی، لیکن جیسے جیسے زندگی گزرتی گئی میں نے خود کو چھپانا شروع کر دیا لوگوں سے۔ اس قدر چھپانا شروع کر دیا کہ میں اپنے مدر کے پلوں میں چھپنے لگ گئی تھی۔ اگر ان کیس کبھی باہر نکلتی بھی تو لوگوں کی نظریں، لوگوں کے ٹونٹ اس قدر مجھے، ان کی آنکھیں اس قدر مجھے کھاتی تھی کہ میں نے دوبارہ زندگی میں کبھی باہر نکلنا مناسب ہی نہیں سمجھا۔ ان کے جو ٹونٹ، ان کے جو تانے ہوتے تھے کہ تم معذور ہو، تم لنگڑی ہو، اس طرح کے جو بہت ہی بدتر الفاظ تھے جب وہ میرے لیے استعمال کرتے تھے، وہ مجھے مزید بند کمرے میں رہنے پہ مجبور کرتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ میرے پیرنٹس نے مجھے باہر نکالنا شروع کیا، مجھے کونسلنگ کی، مجھے ہمت دی، میرے فادر نے دی۔ جب میں نے باہر نکلنا شروع کیا تو میں نے اپنے جیسی اور مزید پرسن ود ڈسیبلٹی وومنس دیکھی جو کہ اپنی جگہ پہ اور بہت سی جنگیں لڑ رہی تھی، جیسے کہ ڈومیسٹک وائلنس، جیسے کہ سیکسول ہراسمنٹ، اس طرح کی بہت سی جنگیں تھیں جو وہ اپنے آپ میں لڑ رہی تھی، جس کو دیکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ خیر، اس کے بعد میں نے اپنی یونیورسٹی کا سفر جاری کیا۔ اس کے بعد میرے دل میں ان کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ پیدا ہوا۔ جب میں یونیورسٹی لائف میں آئی، میرے لیے ایک اور نئی جنگ تیار تھی۔ میرے وہاں کے لوگوں کا رویہ میرے لیے کہ یہ آگے نہیں پڑھ سکتی، اس کے لیے بہت مشکل ہے، اس کے لیے یہاں پہ چلنا مشکل ہے، یہ کیسے چلے گی، کیسے پڑھے گی، کیسے لوگوں میں رہے گی۔ میری خود کی فیملی کے یہ شرطیں رکھی جا رہی تھی کہ یہ نہیں پڑھے گی، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ میرا جو تعلق ہے ایک ایسے علاقے سے میرا تعلق ہے جہاں پر بنیادی ضروریات کی چیزیں بھی بامشکل آپ کو ملے گی، بلکہ ایون کہ آپ کو وہاں پر اگر آپ بیمار ہیں آپ کو وہاں پہ ہاسپٹل بھی نہیں ملے گے، بامشکل سے ملیں گے۔ اس طرح کے میں علاقے سے تعلق رکھتی ہوں اور وہاں کے لوگوں کا ویسے ہی خیالات ایسے ہیں، وہ ایک لڑکی کو ویسے ہی پڑھنے سے ان کے کریکٹر لیس ان کو کہا جاتا ہے۔ میں نے یونیورسٹی میں اپنے آپ کو ان لوگوں کے سامنے منوایا جو یہ کہتے تھے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ مت دیکھ قدم قدم پر ٹوٹ کے بکھرنا، تو میری ہستی کا ضبط کمال دیکھ۔ اس کے بعد میں نے اپنی جیسی بہت سی خواتین کے مسئلے ان کے اندر اس قدر انوالو ہوگی کیونکہ ان کے مسئلے کو کوئی سننے والا نہیں تھا، اور جیسے کہ گھروں میں تشدد کیا جا رہا ہے ان پر، وہ ان کے خلاف ایکشن بھی نہیں لے پا رہی، کیونکہ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے نے ان کو پہلے ہی ہمارے معاشرے سے انہیں الگ کر دیا گیا، انہیں یہ احساس دلا دیا گیا ہے کہ آپ اس معاشرے سے الگ ہیں، آپ کے لیے یہ معاشرہ ہے ہی نہیں ہے، آپ تو ایک بوجھ ہیں۔ ایک ایسے علاقے کی لڑکی جہاں پہ پڑھائی کا کوئی نظام ہی نہیں ہے، میں نے ملتان میں BZU سے ماسٹر آف بزنس اکنامکس کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد میں نے دیکھا ملتان میں کیا پاکستان میں وومن ود ڈسیبلٹی کے اوپر کوئی سننے والا نہیں ہے، ان کے بات کوئی سنتا ہی نہیں ہے، ان کے اوپر کوئی نظر ہی نہیں ڈالتا کہ وہ کس مشکلات سے جونج رہی ہیں، ان کی کیا زندگی میں مشکلات ہیں۔ پھر اب میرے خیال میں آیا کہ کیوں نہ ہم یہ ادارہ ایک ایسا ڈیولپ کریں کہ جس میں ان کی باتیں شیئرنگ ہو، ان کی کونسلنگ ہو، انہیں یہ بتایا جائے کہ وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھا سکتی ہیں، وہ باہر نکل سکتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں جو خواتین ہوتی ہیں ڈسیبل
کے ساتھ ان کو تو سب سے پہلے ان کے ساتھ اس طرح رویہ اختیار کیا جاتا ہے کہ انہیں سب سے پہلے تو گھروں کے کاموں میں انوالو نہیں کیا جاتا، انہیں ان پہ تشدد کیا جاتا ہے، ان کو بہت مار پیٹ کی جاتی ہے، بلکہ ایون کہ ان کو گھنا کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ اگر وہ کوئی کام کرنا بھی چاہیں تو ان سے اتنی گھن کی جاتی ہے کہ انہیں کہا جاتا ہے کہ تم ایک سائڈ پہ رہو، کام ہم کریں گے۔ تو یہ مزید ان کے مینٹل کے اوپر ایک ڈپریسڈ ہوتا ہے جو ان کو مزید نیچے دبا دیتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں تشدد کی انتہا اس قدر ہو گئی ہے کہ سب سے پہلے تو بہت کم تشدد کیا جاتا تھا، لیکن اب اس قدر اس کی انتہا ہو گئی ہے کہ ان کو یہ الفاظ بولے جاتے ہیں کہ ان کو مار دیا جائے، ان کو دفنا دیا جائے، ان کی کوئی زندگی نہیں ہے، انہیں یہیں پہ آگے بڑھنے کا موقع ہی نہیں، بس ان کو دفنا دیا جائے۔ میں چاہتی ہوں کہ اس سوچ کو ختم کیا جائے ہمارے معاشرے میں۔ اس سوچ کو ختم کرنے کے لیے ہمیں ہمارے آپسی معاملات جو ہے اسے ٹھیک کرنا چاہیے، ہمیں ان کے ساتھ شیئرنگ کرنی چاہیے، ان کو سننا چاہیے کہ ان کے کیا خیالات ہیں، ان کے کیا جذبات ہیں، تاکہ ان کے اوپر کنٹرول کیا جا سکے جو ان کے گھر میں تشدد کیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں پہ خواتین ذاتی ہیں، ان کی کونسلنگ کی جاتی ہے، ان کے پیرنٹس کی کونسلنگ کی جاتی ہے، ان کو ڈسیبلٹی مینجمنٹ پہ کام کیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے ڈسیبلٹی کے ساتھ اپنی لائف کیسے گزار سکتے ہیں۔ اگر ہم کسی بھی شخص سے ان کی موبیلٹی اور ان کی کمیونیکیشن لے لیں، وہ معذور ہو جائے گا۔ اگر اسی کے چلتے ہوئے ہم ان کو کمیونیکیشن اور موبیلٹی ان کی انشور کر دیں اور وہ ایبل ہو جائے گا۔ کوئی بھی شخص، کوئی بھی انسان ایبل پیدا نہیں ہوتا، وہ پیدا ہی ڈسیبل ہوتا ہے، اس کی شروعات ہی اس کی مدر اٹینڈنٹ ہوتی ہے۔ تو ہمیں یہ سوچ بدلنی ہوگی، ہمیں ان کے لیے کام کرنا ہوگا۔ ہمارے یہاں پر ان کو کمپیوٹر سکلز سکھائی جاتی ہیں، ان کی سکلز کے مطابق ان کے اوپر ورک کیا جاتا ہے، انہیں چھوٹے سے بزنس کھولے جاتے ہیں تاکہ یہ خود مختار طریقے سے اپنی زندگی گزار سکیں۔ لیکن ہمارے پاس جیسے کہ بہت کم وسائل ہیں، ہمارے خواتین کے بہت سے مسئلے ہیں اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم سے نہیں ابھی تک ہو پا رہی۔ تو میرا جو ایک ایکسٹریملی ڈریم ہے، میرا ایک ویژن ہے کہ میں ایک ایسا ادارہ بناؤں اتنا جس میں ڈسیبلٹی کے ہر کام ہو رہا ہو، لائک ان کی فزیو تھراپی، ان کا ٹریٹمنٹ، ان کی کونسلنگ، ان کے سکلز پہ ورک ہو رہا ہو۔ یہ میرا ایک ڈریم ہے جو کہ میں انشاءاللہ ضرور اس میں سکسیس ہوں گی، آپ کے توسل سے، آپ کے سپورٹ کے توسل سے۔ اینڈ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو ڈسیبلٹی ہے، مختلف ہونا خوبصورتی ہے نہ کہ معذوری۔ تو اگر میں اپنے مسائل سے لڑ کر، اپنی مشکلات سے لڑ کر یہاں پر آج آپ کے سامنے ہوں، تو ہماری اور بھی مزید خواتین لوگوں سے لڑ کر اور بہت سی مشکلات سے لڑ کر آگے بڑھ سکتی ہیں۔ میرا نام سائرہ ہے اور میری معذوری ہے پولیو، اور میں 2 ماہ کی تھی جب مجھے بخار ہوا تھا اور جس کی وجہ سے مجھے پولیو ہوا تھا، اور میں ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی ہوں۔ اور یہ جو ہمیں اس معاشرے میں یعنی کہ بہت سی باتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت سی ایسی باتیں جو لوگوں کے رویے ایسے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ کہ وہ بہت ساری باتیں، ہماری فیملی کے لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ فیملی کے لوگوں کی بھی ہمیں باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ اور یہاں پر ہم اس ادارے میں آئے ہیں تو ماما جیسی لڑکیاں جیسے باہمت، اور ان کو دیکھ کے ہمیں زیادہ موٹیویشن ملتی ہے، اور یہاں ہماری جیسی اور بھی خواتین کا یہ ہمیں دیکھ کے موٹیویشن انہیں ملتی ہے کہ اگر یہ کر سکتی ہیں تو ہم لوگ کیوں نہیں۔ تو ہماری جو ہے نا، ہمارا مقصد ان خواتین کو باہر نکالنا ہے جو خواتین گھروں میں بیٹھی ہیں، جو یعنی کہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم معذور ہو گئے تو شاید ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن ہمارا مقصد ہے ان لوگوں کو گھروں سے باہر نکالنا، اور اپنے ادارے میں جیسے ہم اور لوگوں کی اپنی طرح کی اور خواتین کی کونسلنگ کرتے ہیں یا ان کی یہ پیغام دیتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ اگر وہ پیرنٹ جو اپنی اولاد یعنی کہ اپنی خواتین کو گھر بٹھا لیتے ہیں، ہماری جیسی جو خواتین ہوتی ہیں ہمیں بہت ساری مشکلات کا جس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یعنی کہ بہت ساری کہ ان کو مار دیا جائے، یعنی کہ یہ لوگ کسی قابل نہیں ہیں،
यानी कि पढ़ लिख कर ये क्या करेंगी बाहर जाकर ये, और इन्होंने कौन सा कमाना है। और हमारी फैमिली में यही चीज़ें सुनने को मिलती हैं। मेरी अपनी फैमिली में मुझे ये सुनने को मिली थी बातें कि उन्होंने कहा था कि ये पढ़ लिख कर क्या करेगी, जॉब करेगी, ये कहीं नहीं जा सकती, ये क्या, इसको तुम पढ़ा रही हो। मेरे पेरेंट्स से कहा था, लेकिन मेरे पेरेंट्स की ये कोशिश थी कि नहीं, हम अपनी बेटी को पढ़ाएंगे और किसी मकाम पर। और मैं अपनी फैमिली में पहली डॉक्टर हूँ, होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। और जब मैं डॉक्टर बन गई तो मेरी फैमिली वाले आज जो कल बातें कर रहे थे, आज वो बहुत खुश हैं। और मैं चाहती हूँ कि मेरी जैसी और जो ख़वातीन हैं वो इस चीज़ को समझें और यानी कि इस इदारे में आके हम इस चीज़ को समझें कि हमारी क्या अहमियत है या क्या इम्पोर्टेंस है हमारी। माशरे में अपना मकाम बनाने के लिए माजूर ख़वातीन की जदोजहद आसान नहीं, मगर उमामा जैसे लोग ये साबित कर रहे हैं कि माजूरी के बावजूद तब्दीली का सफ़र मुमकिन है। कैमरामैन फ़हीम आबिद के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान।